الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوا، اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسجد کے اندر اپنی بات سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے جو بات چل رہی تھی مسجد کے اندر جب انسان آتا ہے، داخل ہونے کے وقت میں جو دعا پڑھتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، گویا وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے اے اللہ میرا مسجد کے اندر داخل ہونا میرے لیے رحمت بنا دے، میرا مسجد کے اندر داخل ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا میرے حق میں رحمت بنا دے، مسجد کے اندر داخل ہو کر ذکر کرنا اس ذکر کو میرے حق میں رحمت بنا دے۔ قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر جب بھی رحمت کا لفظ بولا جاتا ہے تو دین کے اعتبار سے جتنے بھی اعمال ہیں، دین کے اعتبار سے جتنے بھی اعمال ہیں وہ تمام کے تمام اعمال رحمت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ انسان صدقہ کرتا ہے، انسان زکوٰۃ دیتا ہے، انسان ذکر کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہو گئیں۔ اس لیے داخل ہونے کے وقت میں انسان اس دعا کا اہتمام کرے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ رحمتوں کے دروازے میرے لیے کھول دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر ابواب کا لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ کے رسول چاہتے تو باب کا بھی لفظ استعمال کر سکتے تھے، لیکن دروازوں کو کھول دیجئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی رحمتیں ہیں وہ تمام کی تمام رحمتوں کے دروازے اس دعا پڑھ کر داخل ہونے والے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم جب بھی مسجد کے اندر آ رہے ہیں داہنا پیر یعنی سیدھا پیر ہمیں مسجد کے اندر داخل ہونا ہے اور دعا پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر ہم اعتکاف کی نیت کر لیں گے اللہ تبارک و تعالی مسجد میں داخل ہونے کا ثواب الگ عطا فرمائے گا، اور اللہ اعتکاف کا پھکٹ میں ثواب ملے گا، تو اعتکاف کی بھی نیت کر لینی چاہیے۔ اب مسجد میں داخل ہونے کے بعد جب انسان مسجد سے باہر نکلتا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے فضل کا۔ اب بتائیے جب انسان مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہے تو رحمت کا سوال کرتا ہے،
اور جب مسجد سے باہر نکلتا ہے اللہ کے فضل کا سوال کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر جہاں کہیں پر بھی فضل کا لفظ آتا ہے، فضل کا لفظ آتا ہے تو وہ لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے دنیا کے اندر دنیا کے اندر پیش آنے والی تمام کی تمام ضرورتیں جو انسان کی زندگی سے لاحق ہیں، انسان کی زندگی سے لاحق ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں اس فضل کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اب انسان غور کرے، انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، اپنے گھر کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، اپنی خود کی لائف کو اچھا بنانے کے لیے انسان کتنی محنت کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم صرف اس دعا کا اہتمام کریں، اس دعا کے اندر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو لوگ کہے گا کہ فلاں دیکھو دعا مانگ رہا ہے۔ انفرادی طور پر ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے لوگ کہیں گے دیکھو فلاں بندہ دعا مانگ رہا ہے۔ لیکن جب مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہے یا مسجد سے باہر نکل رہا ہے، انسان جانتا ہے اور انسان کا رب جانتا ہے، انسان جانتا ہے اور انسان کا رب جانتا ہے کہ میرا بندہ مسجد سے باہر نکلنے کے وقت میں مجھ سے اپنا فضل مانگ رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیے دونوں دعائیں اتنی بڑی ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی کے اندر ایک دعا بھی اگر قبول کر لی، داخل ہونے کی اور باہر نکلنے کی قبول کر لی، دنیا بھی اور آخرت بھی انسان کامیاب بن گیا، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی تھی، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ ایمان والو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ایمان والوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ اذا نودی للصلاۃ، جب تم کو جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے، جب تم کو جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے۔ اب اس میں اذا نودی للصلاۃ، جب تم کو نماز کی طرف بلایا جائے، لیکن یہ آیت جمعہ کے لیے خاص ہے، لیکن یہاں پر جب تم کو نماز کے لیے بلایا جائے، جیسے مؤذن ہر نماز سے پہلے 15 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے، اذان کے اندر مؤذن ایک کلمات کہتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ لیکن یہ آیت جمعہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تم کو جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو تم کیا کرو، اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی نماز کی طرف دوڑ پڑو، مسجد کی طرف دوڑ پڑو۔ دوڑ پڑنے کا مطلب فاسعوا، یعنی کوشش کرو جلدی سے جلدی اپنے کام کو پٹا کر فوراً نکل جاؤ۔ آگے اللہ نے فرمایا وذروا البیع، اگر تم اذان ہوئی، اذان کے وقت میں ہم کام کر رہے ہیں، ہمیں کام کو چھوڑ دینا ہے۔ اذان کے وقت میں ہم بات کر رہے ہیں، بات کو چھوڑ دینا ہے۔ اذان کے وقت میں ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں، خرید و فروخت کو چھوڑ دینا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلاوا آ رہا ہے، اب ہمیں چاہیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، مسجد کی طرف رجوع ہونا ہے۔ اب اندازہ لگائیے آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، آپ کا جو باس ہے، آپ کا جو مانیٹر ہے، اس نے آپ کو آواز دے کر بلایا، کہ مثال کے طور پر کہا عبد الکریم کہاں ہے؟ اب عبد الکریم مجمع میں بیٹھا ہوا ہے، عبداللہ کہاں ہے؟ عبداللہ مجمع میں بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن جب آپ کا باس، آپ کا مانیٹر، آپ کا بڑا آپ کو بلا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ عبد الکریم کھڑے ہو جاؤ۔ اب مجمع میں رہنے کے باوجود انسان کھڑا نہیں ہوگا۔ اب خود اندازہ لگائیے آپ اس نوکری پر ٹکیں گے یا آپ اس نوکری سے سسپینڈ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ آپ نے اپنے بڑے کی بات نہیں مانا، آپ نے اپنے سینئر کی بات نہیں مانا۔ وہ سینئر کیا کرے گا؟ آپ کو کہے گا بھائی جاؤ تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ کتنی مثالیں اس کے اوپر فٹ کرنا چاہے فٹ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع،
اللہ فرماتا ہے جب اذان دی جا رہی ہے تو اذان کے وقت میں تمہیں چاہیے تم مسجد کی طرف دوڑ پڑو، جمعہ کی نماز کے لیے دوڑ پڑو۔ لیکن ہوتا ہے کیا، ہماری مسجدیں اکثر بھرتی ہیں خطبے کے وقت میں۔ خطبے کے وقت میں بھی بہت سارے لوگ وضو کرتے رہتے ہیں، جیسے خطبہ ختم ہوتا ہے لوگ اس وقت مسجد کے اندر آتے رہتے ہیں۔ حالانکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جائے، امام خطبے کے لیے بیٹھ جائے، اس وقت نہ صلاۃ ہے یعنی نہ نماز ہے نہ کوئی نیک کام ہے، اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اس وقت خطبہ سننا ہے۔ لیکن پہلی اذان کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر آتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے ہم اپنے کام کاج کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آئیں۔ لیکن آج خود اندازہ لگا لیے مسجد پوری خالی نظر آتی ہے، ہر مسجد کا یہی حال ہے، مسجد پوری خالی نظر آتی ہے۔ ہم گھر سے نکل جاتے ہیں، کوئی باہر بیٹھ کر گپ شپ کرتا رہتا ہے، کوئی کہیں بیٹھ کر مجلسیں بنا کر بیٹھا رہتا ہے، کوئی اپنے کاروبار میں آگے پیچھے لگا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی مسجد گھر سے نکل جاتا ہے لیکن اپنے آپ کو باہر مشغول رکھتا ہے۔ بھائی اتنی دیر جا کے مسجد کے اندر کیا کریں گے، اتنی دیر مسجد میں بیٹھ کر کیا کریں گے؟ اب اندازہ لگائیے ہم اللہ کے گھر کے اندر اللہ کی رحمتوں کے سائے کے اندر آ رہے ہیں، لیکن ہمیں مسجد کے اندر آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ انسان کیسے پتہ لگائے میں اللہ کی رحمت کے سائے کے اندر ہوں یا نہیں ہوں؟ علماء نے لکھا ہے اللہ کی رحمت کے سائے کے اندر ہونا اس بات کی علامت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک کام کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اس کو سننے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اس کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ عبادت چل رہی ہے پھر بھی ہم مسجد سے باہر ہیں، گویا تم اللہ کی رحمت سے دور ہو، اللہ کی رحمت کے اندر نہیں ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، آگے فرمایا جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، نماز سے فارغ ہو جاؤ، فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ اب تم کیا کرو، دوڑ پڑو، کہاں؟ مارکیٹ میں چلے جاؤ، اب اللہ کا رزق تلاش کرنا شروع کر دو، اللہ کا فضل تلاش کرنا شروع کر دو۔ اب یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ فضل کا استعمال فرمایا، اس فضل کے معنی اللہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی روزی تلاش کرنے میں لگ جاؤ۔ تو قرآن اور حدیث کے اندر جہاں پر بھی فضل کا لفظ آتا ہے، فضل اللہ کا فضل کا لفظ آتا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مال، دنیا داری، تجارت، ملازمت، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی تلاش کرنے کے واسطے کہا۔ اب اندازہ لگا، یہ انسان سوچتا ہے آج تو سائنس کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، انسان ہی سوچتا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں میں اپنی محنت سے کر رہا ہوں، میں اپنی محنت سے کر رہا ہوں، میں نے بزنس اپنی محنت سے کھڑا کیا، میں نے فیکٹری اپنی محنت سے کھڑا کی، میں نے سب کچھ میں نے کیا۔ آج کے دور کے اندر انسان کے اندر میں کی عادت زیادہ رہتی ہے، یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا، وہ میں نے کیا۔ یاد رکھنا جب انسان میں کی عادت کرتا ہے، آپ اندازہ لگائیے جب بکری میں کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر چھری چلا دیتے ہیں۔ میں نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا، میں نہیں کرنا ہے۔ انسان دکان کھولتا ہے، دکان کھولنا اس کا کام ہے، گراہک کو متوجہ کرنا اللہ کا کام ہے، گراہک کو متوجہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ انسان فیکٹری کھولتا ہے، فیکٹری میں مال بہت ہے، مال ایکسپورٹ نہیں ہو رہا ہے، مال دوسری جگہ نہیں جا رہا ہے، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اس کے اوپر نہیں ہے۔ پتہ ہی چلا باہر کے کاموں کے اندر اللہ کا فضل انسان کے ساتھ شامل حال ہوگا، انسان کی دنیا بھی بن جائے گی، انسان کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور انسان کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے مسجد سے باہر نکلنے کے وقت میں دعا کرنا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں، آپ کا فضل مانگتا ہوں، آپ کی فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اب بتائیے جب انسان اللہ کا فضل مانگ کر گھر سے باہر جائے گا، مسجد سے باہر جائے گا، کیا بعید ہے کہ ہم گھر تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے، یا بیچ میں ہمارا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، بیچ میں ہم
ذلت و رسوائی کی موت بھی مر سکتے ہیں۔ اور آپ نے بارہا واقعات سنے ہوں گے، انسان گھر سے نکلا لیکن صحیح سلامت گھر میں واپس نہیں آتا۔ اس لیے انسان اگر مسجد میں آتے وقت میں اللہ سے دعا کرے گا رحمت کی، اور نکلنے کے وقت میں اللہ سے فضل مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے، اپنی قدرت کاملہ سے اس کی تمام کے تمام کام کو، باہر کے کاموں کو کیا کر دیں گے؟ آسان کر دیں گے۔ اس لیے رحمت دینی اعتبار سے تمام کے تمام کاموں کے رحمت کا لفظ بولا جاتا ہے، اور فضل کا لفظ دنیا کے تمام کاروبار کے اندر، زراعت کے اندر لفظ بولا جاتا ہے۔ اب زراعت کے اندر دیکھ لیجئے، انسان بیج بوتا ہے۔ ایک بیج بونے کے بعد بیج کا اگانا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، پھل کا نکالنا، درختوں سے پھل کا نکالنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انسان بیج بوتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور اوپر والا اگر چاہے گا تو اس کے اندر اچھے سے اچھا کامیاب کر دے گا۔ تو ایک بیج جب زمین کے اندر بوتا ہے، زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے، اس بیج کے اوپر منو مٹی پڑی رہتی ہے، لیکن اندازہ لگائیے وہ کون سی ذات ہے۔ اس منو مٹی کے اندر سے ایک چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے، وہ کونپل بھی ایک اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے، وہ کونپل بھی ایک انسان کو کہتی ہے، وہ کونپل بھی بونے والے کو کہتی ہے کہ دنیا کو چلانے والا ایک اللہ ہے، دنیا کو چلانے والا ایک اللہ ہے۔ لیکن ایک انسان نے تمام کے تمام چیزوں کے اندر میں کا رٹ لگانا شروع کر دیا، یہ میں نے کیا، وہ میں نے کیا، یہ میری وجہ سے ہوتا ہے، میری وجہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام کے تمام انسانوں کے کام کو بنا رہے ہیں۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس بات کا یقین رکھنا ہے، اس بات کا یقین کرنا ہے۔ تو دوستو، تو مسجد سے نکلنے کے وقت میں ہمیں اللہ کا فضل مانگنا ہے۔ اللہ کا فضل ہوگا جبھی جا کر ہمارے باہر کے کام بھی کیا ہوں گے؟ سنورتے چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا باہر اکثر انسان پریشان ہوتا ہے، کوئی گھر کے لائن سے پریشان، کوئی کاروبار کی لائن سے پریشان، کوئی بزنس کے لائن سے پریشان۔ یہ تمام کی تمام پریشانیاں کیوں ہیں؟ اللہ کا فضل ہمارے ساتھ نہیں ہے، اللہ کا فضل ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہمارے ساتھ ہوتا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، پھر بھی ہم کیا سکون کے ساتھ رہتے، ہم اطمینان کے ساتھ رہتے۔ لیکن آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کا فضل نہیں ہے، اس لیے انسان بے چینی کی زندگی گزار رہا ہے، انسان بے چینی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے مسجد میں آتے وقت میں اللہ کی رحمت کا سوال کرنا ہے، اور مسجد سے باہر جانے کے وقت میں اس دعا کا بھی اہتمام کرنا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ کیا بعید ہے، کون سی گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہماری اس دعا کو قبول کر لیا، اس دعا کو قبول کر لیا، ہمارے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی، دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ اس لیے پریشانی آئے، حالات آئے، مصیبت آئے، انسان اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہو۔ کہیں میں مسجد کے اندر آتے آتے میرے سے کوئی عمل تو غلط نہیں ہو رہا ہے، میرے سے کوئی عمل تو غلط نہیں ہو رہا ہے، میں اللہ کے گھر کی ناقدری تو نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر غیبتیں تو نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر ایک دوسرے پر شب و شتم تو نہیں کر رہا ہوں۔ انسان اپنے اعمال کو سوچے، جب انسان اپنے اعمال کو سوچے گا تو اس کو پتہ چلے گا میں کیا غلطی کر رہا ہوں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کا فضل مانگے، اللہ سے رحمت کا سوال کرے۔ دیکھیے مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، 1963 کی بات ہے، حضرت نے فرمایا جب میں پہلی مرتبہ مکہ معظمہ جانے کی توفیق ہوئی تو میں مارکیٹ کے اندر گیا، پہلی مرتبہ جانا ہوا تھا۔ جب مارکیٹ کے اندر گیا تو مارکیٹ کے اندر ایک کپڑے کی دکان کے اندر گیا، اور وہ کپڑا مجھے بہت ہی اچھا معلوم ہو رہا تھا، کپڑا مجھے بہت ہی اچھا معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے لینے کا ارادہ کیا، ریٹ وغیرہ سب طے کر لیا، لینے کا ارادہ کیا۔ جب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کپڑا کاٹ دو، 2 میٹر 3 میٹر کپڑے کاٹ دو، اس نے کاٹنے سے انکار کر دیا کہ کپڑا میں آپ کو نہیں دوں گا، آپ جا کر فلاں دکان کے اندر سے لے لیجئے، آپ جا کر فلاں دکان کے اندر سے لے لیجئے۔ مفتی صاحب نے فرمایا کیوں؟ سودا تو آپ سے ہوا ہے، بات چیت آپ سے ہوئی ہے، لین دین آپ سے ہوا ہے، اور آپ فلاں دکان میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہا کہ یہی کپڑا اسی ریٹ میں آپ کو فلاں دکان کے اندر مل جائے گا۔ جب اصرار کرنے پر پوچھا، کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن ادھر حضرت اصرار کر رہے ہیں، وہ انکار کر رہا ہے۔
اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنے اخلاص کو ظاہر نہیں کرتے، لیکن جب بار بار اصرار کرنے پر پوچھا، کہا کہ صبح سے شام تک میرا کاروبار ہو چکا ہے، میرے گھر کا نان و نفقہ، میرے گھر کے بچوں کا خرچہ نکل چکا ہے، لیکن سامنے والا جو دکاندار ہے اس دکاندار کا ابھی تک بونی بھی نہیں ہوئی ہے، اس کا بسم اللہ بھی نہیں ہوا ہے، اس لیے آپ وہاں سے جا کر لے لیجئے۔ یہ ہے مسلمانوں کے اخلاق، یہ ہے مسلمانوں کے اخلاق۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی خواہشات کو دبا کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ صحابی کو پیاس لگی ہے، بازو والے صحابی نے پانی مانگا، اس نے کہا کہ اس کو پلا دو، اس نے کہا کہ اس کو پلا دو، اس نے کہا اس کو پلا دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اندر اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو دبا کر دوسروں کی ضرورت کو پوری کرنا۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان مسجد کے اندر آتے وقت میں اللہ کی رحمتوں کا سوال کرے گا اور مسجد سے باہر جاتے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل مانگے گا۔ دوستو، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل یہ ہمیں کیوں کرنا ہے، کیوں مانگنا ہے؟ کیا اگر میں بغیر دعا پڑھے مسجد کے اندر آؤں گا کوئی میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ دنیا کے اندر کچھ بدلا نہیں لیں گے۔ اللہ اگر چاہتے ایک سیکنڈ کے اندر تمام کے تمام لوگوں کو نمازی بنا سکتے تھے، تمام کے تمام لوگوں کو متقی بنا سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر تھوڑا سا اختیار دے دیا ہے، میرے بندے یہ بھی راستہ ہے، یہ بھی راستہ ہے، یہ اس راستے پر چلے گا کامیاب رہے گا، اس راستے پر چلے گا تو ناکام ہوگا، تیرے اوپر ہے، اس راستے پر چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کامیاب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم میری مان کر چلنا چاہتے ہو، تمہیں کس کے نقش قدم پر؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ تو ہم مسجد کے اندر کیسے بھی آ جائیں، کوئی سا بھی پیر داخل کر کے آ جائیں، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن اگر ہم داخل ہوتے وقت میں ہم نے سیدھا پیر داخل کیا، دعا پڑھ کر آئے، نکلنے کے وقت میں بایاں پیر باہر نکالا اور پھر داہنا نکالا اور پھر دعا پڑھ کے باہر نکلے، گویا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کا اتباع کیا۔ ہم ایسے بھی باہر نکلنا ہے، ایسے بھی جانا ہے، لیکن ہمیں اپنی عادت کو عبادت بنانا ہے۔ ہماری عادت عبادت کب بنے گی؟ جب ہماری عادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی تو ہماری عادت عبادت بن جائے گی، ہماری عادت عبادت بن جائے گی۔ جب ہماری عادت عبادت بنے گی، جب ہمارا ہر کام کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا، تو پھر یہ آیت ہمارے اوپر فٹ ہوگی، پھر ہم اپنے جذبات کو دبا کر اپنی ضرورت کو دبا کر ہم دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھیں گے، دوسروں کا خیال رکھنا شروع کریں گے۔ اسی کو کہتے ہیں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ ٹھیک، انسان مسجد سے باہر اللہ کا فضل مانگے۔ دیکھیے اللہ میں نے آیت کریمہ پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو۔ اب نبی کی اتباع، ہر کام کے اندر نبی کی اتباع کرنا ہے، ہر کام کے اندر نبی کی اتباع کرنا ہے۔ ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اوڑھنا، ہمارا کھیلنا، ہمارا تمام کے تمام دنیا کی 24 گھنٹے کی زندگی ہمارا نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی، جبھی جا کر ہم کامیاب مسلمان بنیں گے، سچے اور پکے مسلمان بنیں گے۔ نہیں مسجد کے اندر آئے ہم نمازی، مسجد کے باہر جائے، جیسا ماحول چل رہا ہے اسی ماحول میں اگر ہم ڈھلنا شروع کر دیں گے، ہم سچے پکے مسلمان نہیں ہیں۔ دوستو، ابھی چند دنوں کے بعد کھیل کود، پتنگ بازی شروع ہونے والی ہے۔ پتنگ بازی کا وہ دور، پتنگ بازی دیکھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ کھیل جس کے اندر فضول خرچی ہو، ہر وہ کھیل جس کے اندر فضول خرچی ہو، جس کے اندر بیجا اسرافات ہو، جس کے اندر ٹائم ویسٹ ہو، جس کے اندر نمازوں کے خیال نہ رکھا گیا ہو، وہ تمام کے تمام کھیل کیا ہیں؟ کھیلنا جائز نہیں ہے، کھیلنا جائز نہیں ہے۔ اگر کھیلیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ جیسے مسجد کے اندر داخل
بایاں پیر داخل کریں گے گناہ نہیں ہوگا، لیکن اتباع شریعت کی توفیق نہیں ملے گی۔ اگر باہر کھیلیں گے گناہ نہیں ہوگا، لیکن پتنگ بازی کرنا جو غیر اسلامی بھائیوں دوسری قوم کا تہوار ہے، اس تہوار کے اندر ہم بھی پتنگ بازی کرنا شروع کر دیں، ہم بھی پتنگ اڑانا شروع کر دیں، دوستو اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو ہر وہ کھیل کھیلنا چاہیے جس کے اندر ہماری صحت اچھی رہے، ہمیں تندرستی ملے، ہماری صحت کہیں کام آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحت مند مومن، صحت مند ایمان والا کمزور ایمان والے سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی صحت کو اچھا بھی بنانا ہے، صحت کو مضبوط بھی بنانا ہے، اور اچھے سے اچھا کھیل بھی کھیلنا ہے۔ ایسے کھیل کھیلنا ہے جس کے اندر ہماری صحت اچھے سے اچھی ہو سکے، اس بات کا بھی اہتمام کریں۔ اور دوسرا، پتنگ بازی کے اندر شریعت کے خلاف جتنے بھی کام ہوتے ہیں، ہار جیت کا کھیل، یہ بھی کھیلنا حرام ہے۔ آج جتنے بھی انٹرنیشنل کھیل کھیلے جا رہے ہیں، یہ تمام کے تمام کھیل سود اور قمار کے اندر مبتلا ہیں۔ ہار جیت، اتنا پیسہ لگائیں گے، اتنا پیسہ ملے گا، اتنا وہ ملے گا، یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ غلط ہے۔ اس سے مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہیے، مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو کلمہ پڑھنے والا بنایا ہے، مسلمان کے گھر کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہماری خود اپنی ذمہ داری بنتی ہے، ہم خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، ہم خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ میں خود بدلوں گا، میں بدلوں گا، آہستہ آہستہ میرا بچہ بدلے گا، میرا گھر بدلے گا، میرا معاشرہ بدلے گا۔ میں خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ میری عمر 70 سال ہو گئی، میری عمر 40 سال ہو گئی، لیکن جیسے کل نماز پڑھتا تھا آج بھی ویسی میری زندگی گزر رہی ہے۔ کل جس طریقے سے زندگی گزارا تھا آج یہ میری اسی طریقے سے زندگی گزر رہی ہے۔ تو ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کام کے اوپر ہوتی ہے، نام کے اوپر نہیں ہوتی۔ اس لیے دوستو، آج چاہے مسلمان کتنی تعداد کے اندر کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، مسلمان تعداد کے اندر کتنی ہی کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اللہ کی مدد کوالٹی پر آتی ہے، کیفیت پر آتی ہے، اخلاص پر آتی ہے۔ اگر ہمارے اندر اخلاص ہوگا، ہمارے اندر للہیت ہوگی، ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے، ہم اللہ کی رضا کے لیے مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں گے، ہم اللہ کی رضا کے لیے پانچوں وقت نماز کی پابندی کریں گے، دوستو پھر اللہ کی مدد ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ نہیں ہم دیکھا دیکھے آئیں گے، چلو جمعہ آیا، نماز آئی، مسجد آیا، جمعہ آئی نماز، ہم جمعہ کے دن صرف نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، رمضان آئے گا ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں گے۔ ایسے مسلمانوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم سب خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق